إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قابل عزت احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، اللہ جل شانہ نے کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد تمام مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے عظیم الشان موقع پر عطا فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اس کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا، جو کسی حالت میں بھی انسان کو معاف نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی اہمیت بیان کی اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا ذکر فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی۔ قیام اور رکوع ممبر پہ کرتے اور سجدے کے وقت پیچھے ہٹ کے نیچے اتر کر زمین پر سجدہ فرماتے۔
نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے لِتَعْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي کہ تم میری نماز کا طریقہ اچھی طرح جان سکو، اس کو دیکھ لو، وَتَعْتَمُّوا بِي اور میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ اور پھر فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے، آپ نے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا، اور پھر اسی طریقے کو آگے امت کی طرف منتقل کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف اسی لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کریں، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کر جو بھی عمل ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو، کیونکہ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ باطل ہے اور مردود ہے۔ اسی طرح یہ نماز جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اس نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مرد حضرات نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی اس آیت مبارکہ میں تعریف کی ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کون لوگ کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ان کا یقین ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، یہ کس قدر لازمی ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی ترغیب دی لوگوں کو، مسلمانوں کو، اسی طرح آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والے، جماعت سے پیچھے رہنے والے، ان کی مذمت فرمائی اور ان کو سخت وعید سنائی کہ جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کو پہلا اجر و ثواب اور پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان من تطہر فی بیتہ، جو مسلمان اپنے گھر میں، جو مسلمان اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسرے قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، اور فرشتے جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما۔ آپ نے فرمایا یہ نماز
گھر سے صرف اس لیے آیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لا یرید الا الصلاۃ لا ینہض الا للصلاۃ، گھر سے صرف نماز ادا کرنے کی نیت سے آیا ہے اور وضو کر کے آیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے، اس کو اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جب صبح کی نماز کے لیے اور بالخصوص عشاء کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں چل کے آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں، تو آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں چل کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، قیامت کے دن ان کو نور تام کی ایک کامل نور کی بشارت دیجیے۔ سید و تابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کسی نے کہا کہ آپ اندھیرے میں چل کے آتے ہیں، آپ کے راستے میں راستہ بھی اتنا صاف نہیں ہے، تو آپ کوئی چراغ کا اہتمام کر لیں۔ تو فرمانے لگے میں اللہ رب العزت سے نور کی طلب میں ہوں اور تلاش میں ہوں، اس نور کی طلب اور تلاش نے مجھے چراغ سے غافل کر دیا، مجھے چراغ کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام، ان کے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے گھر مسجد کے قریب بنا لیں تاکہ اذان ہو اور جلدی مسجد میں آ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کا یہ ارادہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بنی سلمہ دیارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں کو وہیں رہنے دو، تکتب آثارکم، تم جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آتے ہو تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جتنا کوئی فاصلے سے چل کر آئے گا، جتنا دور سے چل کر آئے گا، اتنے ہی اس کے قدم زیادہ ہوں گے، اتنی ہی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اتنے ہی زیادہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز با جماعت کو کس قدر اہم قرار دیا اور کس قدر لازمی قرار دیا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ حضرت میرا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر ہے، راستہ بھی عام طور پہ صاف نہیں ہے، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، اور مجھے لانے والا بھی مسجد تک کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ نابینا صحابی ہے، اس نے اپنا عذر بھی پیش کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر اس کو اجازت دے دی، پھر اس کو بلایا، فرمایا اتسمع النداء، کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ کہا جی اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فعجب، تو پھر لازمی طور پر مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما اجد لک رخصہ، اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ آپ نے نابینا صحابی کو بھی جس تک اذان کی آواز پہنچتی تھی آپ نے اس کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، اسے حکم دیا کہ وہ لازمی طور پر مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ایک نابینا صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے عذر کی بنا پر گھر میں نماز ادا کرے، تو ہم لوگ جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ہم لوگ جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، یہ ذرا کیسے ٹیپ ریکارڈ والے ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، سائڈ سے بھی رکھی جا سکتی ہے، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ناراض ہوتے ہیں، یہ پورا مضمون ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ انسان، اللہ رب العزت جب حکم دیتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ گھر میں نماز ادا کر لیں، تو پھر وہ لوگ جو بلا عذر نماز سے پیچھے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی جماعت سے پیچھے رہتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ کہیں اس میں نفاق تو نہیں آ گیا،
وہ کہیں منافقین کے ساتھ تو اس نے بیٹھنا اٹھنا شروع نہیں کر دیا، اس قدر اہتمام کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے جماعت سے پیچھے رہنا شروع کر دیا تو سمجھ لو لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، وَلَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور تم سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اس قدر زور دیا شریعت نے، اس قدر اہتمام کا حکم دیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، اور پھر میں کسی شخص کو آرڈر دوں کہ وہ جماعت کروائے میری جگہ پہ کھڑا ہو کر، اور میں پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں، نابالغ بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے مریض بھی ہیں، تو میں ایسا کر گزرتا۔ یہ ساری نصوص ان کو ذرا آپ اپنے سامنے اپنے ذہن میں لائیے تو کس قدر ہمیں بتا رہی ہیں کہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرے، بازار میں دکان میں نماز ادا کرے اکیلا، اس کی اکیلے کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس اکیلے کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ ایک روایت میں 25 کا ذکر ہے اور ایک میں 27 کا ذکر ہے کہ 27 گنا افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اسی لیے ان تمام نصوص کے پیش نظر علماء نے، جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے گا بغیر کسی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آپ ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے اذان کی آواز سنی اور پھر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کی کوئی نماز نہیں الا من عذر، ہاں اگر کوئی اس کا شرعی عذر ہے تو پھر وہ نماز جہاں بھی ادا کر لے، گھر میں ادا کر لے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، جماعت کے ساتھ آ کر اس نے نماز ادا نہیں کی تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اور عذر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا مل عذر، عذر کیا ہے؟ تو فرمانے لگے مرض او خوف، بیماری عذر ہے، وہ بیماری جس کی وجہ سے انسان چل نہیں سکتا، مسجد میں آ نہیں سکتا، یا کوئی خوف ہے کہ گھر سے نکلے گا تو اس کو جان کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ عذر بیان کیے، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی کوئی نماز نہیں، فلا صلاۃ لہ، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، خواتین بھی اگر مسجد میں آ کر نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ گھر میں نماز ادا کریں تو ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کریں، جماعت سے پیچھے نہ رہیں۔ اگر جماعت سے بلا عذر پیچھے رہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب جب یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اس کو اس قدر اہمیت دی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اذان کا خیال کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، پھر دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں یہ لوگ کہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، عطا کرے گا۔
اور ان میں سے ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی، وہ لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کے گئے دوسری کا انتظار ہے، دوسری نماز پڑھ کے گئے تیسری کا انتظار ہے، بلکہ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا 5واں یا 6واں فائدہ کہ جو آدمی 40 روز تک جماعت کے ساتھ صف اول میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کی برات لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو بری قرار دیتا ہے، کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، 40 دن پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، صف اول میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ 2 چیزوں سے، ایک جہنم سے اس کی آزادی لکھ دیتا ہے اور دوسرا نفاق سے اس کو اللہ تعالیٰ بری قرار دے دیتا ہے کہ یہ شخص، اس میں منافقت نہیں ہے، نفاق سے اس کی برات لکھ دی جاتی ہے۔ جب یہ اتنا اہم کام ہے، یہ اتنا اہم فریضہ ہے، تو مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ فضیلت والی چیز کو تلاش کرے، جو افضل اور بہتر چیز ہے اس کو تلاش کرے۔ جہاں اللہ رب العزت نے مساجد کو آباد کرنے والے لوگ، ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان کے فضائل کا تذکرہ کیا، ان کی اہمیت ذکر کی، وہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ شیطان نے بڑے وسوسے ذہن میں ڈالے ہوئے، کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کوئی وسوسہ اپنے ذہن میں پالا ہوا ہے، کوئی اپنے ڈیرے میں جماعت کروا رہا ہے، اس نے کوئی وسوسہ اپنے دل میں پالا ہوا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد کے پاس جہاں مسجد کی آواز جاتی ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے اور مساجد کو آباد کرنے سے منع کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے مساجد میں آ کر، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں خصوصی طور پر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتہا، نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کرنا۔ تو جماعت کے ساتھ کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں جماعت ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی، تو لوگ قرآن اندازی کریں، اس قدر رش پڑ جائے کہ لوگ قرآن اندازی کریں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، تو لوگ مسجد میں ضرور آئیں، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل رینگ کر کیوں نہ آنا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اور جو شخص پھر اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اگر وہ رات کو قیام اللیل کے لیے نہیں بھی اٹھ سکتا تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں اسقل الصلاۃ علی المنافقین، صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا مال اور گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا کچھ باقی نہیں بچا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو نماز میں جس طرح رمضان کے اندر الحمدللہ روٹین تھی، اس روٹین کو ساری عمر، کیونکہ صرف رمضان کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم نہیں بلکہ ہمیں حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت ہم کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسرا، نماز سنت کے مطابق ادا کریں، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ہم آئیں تو اس کے کچھ آداب شریعت میں نے بتائے ہیں
جن کو ملحوظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صف بندی، صفیں درست کرو۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جماعت کروانے لگتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفیں سیدھی کر لو، اس لیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ نماز کا حصہ ہے۔ اس طرح آپ صفیں سیدھی کرواتے، آپ فرماتے اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، اور اس کے بعد فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو۔ اس کے بعد فرماتے یا تو تم اپنی صفیں سیدھی کر لو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ساتھ مل کھڑے ہو، شیطان کے لیے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الزاق المنکب بالمنکب والکعب بالکعب، کہ نماز کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملانا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہم میں ہر ایک ساتھی اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم دور دور کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس لیے نماز کے اندر صف بندی، اس طرح صف بندی کا اہتمام، آپ نے فرمایا جس طرح فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صف کا اہتمام کرتے ہیں اور صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کہ چونا گچ دیوار ہوتی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے قد کے برابر، اپنے جسم کی چوڑائی کے برابر پاؤں کھولے۔ بہت زیادہ پاؤں کھولنا بھی درست نہیں اور بالکل ساتھ ملانا بھی درست نہیں، تاکہ آسانی سے دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائے اور کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ دو بندوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو یا اتنا فاصلہ ہو، بلکہ صف بندی کا اہتمام لازمی۔ دوسری بات، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ لہذا فجر کی جماعت کھڑی ہو اور اس دوران آ کر سنتیں ادا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور وہ سنتیں نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ نماز کے فوراً بعد اور کوئی نماز نہیں، لیکن آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتي الفجر، فجر کی جماعت ہو جانے کے بعد اگر کسی کی سنتیں رہتی ہیں تو فوراً اٹھ کے پڑھ سکتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ لیکن فرض نماز کی موجودگی میں سنتیں ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور جماعت کے جو آداب بتائے گئے ان کا خیال رکھیں، اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، تاکہ یہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سنت کے مطابق صحیح وضو کرتا ہے اور پھر وقت پر نماز ادا کرتا ہے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے وضو کرتے اس کے گناہ جھٹ جاتے ہیں، اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز دوسری نماز تک انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے باقی احکام کو بالاولیٰ ضائع کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے اس فریضے کی قدر کرنی چاہیے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کے پابند بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ اپنی منشا کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور بہنوں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، سئل ابن عباس الرجل یصوم النہار و یقوم اللیل ولا یشہد الجماعہ ولا الجمعہ، وہ آدمی کہ جو رات کو قیام بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، لیکن نفلی روزے بھی رکھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، تو دیکھیے کتنا سخت فتویٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا ھذا فی النار، یہ شخص جہنم میں جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جہاں جماعت کے اندر صف بندی لازمی ہے اور وہاں جماعت کے اندر امام کی اقتداء بھی لازمی ہے۔ امام کی اقتداء، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے، تو امام کی پیروی کرنی چاہیے نماز میں۔ ظاہری حرکات جو ہیں، مثلا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، امام سے پہلے نہ سجدے میں جانا چاہیے، نہ رکوع میں جانا چاہیے، نہ سجدے سے سر اٹھانا چاہیے، اور نہ ہی رکوع سے سر اٹھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحور اللہ راسہ راس حمار، کیا وہ شخص اللہ سے ڈرتا نہیں کہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے رکوع یا سجدے سے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ اس لیے امام سے پہلے سبقت نہیں لے جانی چاہیے۔ جلد بازی کس بات کی ہے؟ ہم امام کے پیچھے امام کی اقتداء کر رہے ہیں، امام کی اقتداء کے پابند ہیں۔ ظاہری اعمال جو ہیں، جہاں تک قرات کا تعلق ہے، امام ظاہری قرات میں امام کی مطابقت کی جائے، اور باقی جو قرات سری ہے اس کے میں تو پتہ نہیں ہمیں کہ امام نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، دوسری سورت پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، تو اس میں یہ مواخذہ نہیں ہے۔ یہ مواخذہ ظاہری اعمال میں ہے کہ امام سے پہلے نہ رکوع میں جانا چاہیے، نہ رکوع سے پہلے سر اٹھانا چاہیے، نہ سجدے میں جانا چاہیے، نہ سجدے سے پہلے سر اٹھانا چاہیے۔ امام کی اقتداء لازمی ہے نماز کے اندر۔ اسی طرح اگر ایک جماعت ہو چکی ہے، ایک مسجد کے اندر ایک جماعت ہو چکی ہے، کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، وہ بھی جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 گنا افضل ہے۔ اب کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں باب باندھا ہے کہ جس مسجد میں پہلے جماعت ہو چکی ہو، اس مسجد میں دوسری جماعت کروانے کا کیا حکم ہے۔ اور اس کے نیچے یہ حدیث لائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا لی تھی، آپ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی بعد میں آیا، پیچھے رہ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من یتصدق علی ھذا، اس آدمی پر صدقہ کون کرے گا؟ ایک آدمی کہنے لگا جی میں، آپ نے فرمایا تم مل کر جماعت کروا لو۔ اسی مسجد میں دوسری جماعت کروائی تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ اس لیے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ دوسری جماعت کروانا چاہیں، جان بوجھ کر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو وہ آ کر جماعت کروا لیتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ایک مسجد میں جس میں پہلے جماعت ہو چکی ہے اس میں دوسری جماعت کروانا بھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسجد میں آ کر جس طرح مسجد کے اندر صفائی کا اہتمام، انسان اطمینان سے بیٹھے، مسجد کے اندر آتے وقت صفائی کا اہتمام کرے، اچھا لباس ہو، مسجد میں شور و غوغا سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، مسجد میں دنیاوی باتوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، مسجد میں خرید و فروخت کے لیے اعلان کروانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر انسان جب بیٹھے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے جو نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو مسجد میں جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کی بڑے دیر بعد اس کا عزیز کوئی اس کو ملنے کے لیے آیا ہو تو اس کو مل کر خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے تو میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر میزبان نہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی تکریم کرنے والا نہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے،
اس کے آداب ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی طریقہ سکھانا چاہیے کہ وہ مسجد کو کھیل کود کا پلے گراؤنڈ نہ بنائے رکھیں، بلکہ اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی میں نے جنت میں دیکھا جس نے مسجد سے صفائی کی نیت سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ جائے کہ کوئی مسجد کو آلودہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرے دوست عبد الرحمن کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ پھر بھائیو، غزہ میں جس طرح جو حالات بنے ہوئے ہیں، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو صفا